سب سے بڑی اٹریکشن موبائل میں، جس شخص کو دیکھو تھوڑی دیر میں موبائل کھول کے بیٹھ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو میں بھی تو کھولتا ہوں، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. میرے پاس واٹس ایپ میں ہزاروں میسج پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں، اور ہزاروں ڈیلیٹ کرتا ہوں ہر تھوڑے دن کے بعد. تو ان ہزاروں میں اگر میں 5-10 دیکھ لوں تو میرا تو بنتا ہے نا دیکھنا. کیا خیال ہے؟ تو غافل کرنے والی چیز ہے ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، شارٹس. جو آج کل شارٹ کلپ آ رہے ہیں نا، آپ دیکھو کسی کے ہاتھ میں آپ پکڑا دو بس گھماتا رہے گا، ریل گھماتا رہے گا. اب کیا ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا دے گا وہ. فیس بک پہ بیٹھ جائے گا. میں نے تو فیس بک 2008 یا 2009 میں شاید استعمال کیا تھا. اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹائم برباد کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی ہے نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹائم برباد ہو رہا ہو، کوئی ٹائم برباد کر رہا ہو، آپ کا وقت برباد کر رہا ہو، لیکن آپ کو افسوس ہو کہ کاش یہ وقت برباد نہ ہوتا. کوئی بندہ آپ کے سر پہ بیٹھ گیا آپ کے بلا وجہ اور فضول باتیں کر رہا ہے، آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کسی کام کا. تو یہ قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے نا، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ایک ہے باقاعدہ آپ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرو کہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کی. یہ ایک زیادتی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. پتہ نہیں ڈرامہ کیسے دیکھ لیتے ہیں پورا 2-2 گھنٹے کا، 1-1 گھنٹے کا ڈرامہ بیٹھ کے. بھائی تو باقاعدہ ٹائم ضائع کر رہے ہو بیٹھ کے یار. تو ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو چرس کی لت پڑ گئی تو پڑ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حشر ہوگا، پھر باقاعدہ ارادہ کر کے آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے بھی عادت پڑے. تو یہ تھوڑا زیادہ بے وقوفی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں لوگ. تو فیس بک پہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا انہی دنوں میں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر آ کے آپ بیٹھ، پہلے موبائل بھی نہیں تھا اس وقت. تو یہ جو ٹچ موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، یہ نہیں آئے تھے. سسٹم پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اس میں چیٹ شروع، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کوئی بھی آ گیا، ان نون سلام آتا تھا، آپ نے وعلیکم السلام پارسل کیا یہاں سے، اور بھائی کیا کر رہے ہو، یہ بھی نہیں پتا کہ کون ہے، پھر شروع ہے. تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس میں فائدہ نہیں ہے. فائدے ہیں تھوڑے، نقصان ہیں بہت زیادہ. تو اس کے بعد سے اب تک مجھے اپنی آئی ڈی نیم ویم کچھ بھی نہیں پتا. آئی ڈی بنی ہوئی ہے تاکہ فیس بک پہ کوئی کام کی ویڈیو آئے تو اس کو دیکھ سکوں میں. باقی اس آئی ڈی وائی ڈی کا نام کچھ بھی نہیں پتا نہیں ہے کس نام سے، بس اتنا ہے موبائل میں. اور اگر لاگ آؤٹ کبھی ہو جاؤں تو اپنے کسی سے کہتا ہوں یار میری آئی ڈی کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے، ذرا ڈال دیں اس کو، چلا بھائی کوئی ویڈیو دیکھنی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے. تو بھائی وقت ایک تو خود بخود ضائع ہو جاتا ہے، ہر ایک کا ہو جاتا ہے. اتنا فنٹر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 1-1 سیکنڈ نہ پاؤ، لیکن ارادہ کر کے تو ضائع نہ کرو نا. کیا خیال ہے؟ آپ گھوڑے پہ جب بیٹھتے ہو تو کبھی کبھار دائیں بائیں بھی گھوڑا چلا جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ گھوڑے کو باقاعدہ کہہ رہے ہو جا، جہاں جانا ہے تو نے جا. تو وہ گھوڑا ہے اور جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ گھوڑے کو لے کے جانا کہاں ہے. جب آپ گھوڑے کو لے کے اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے تو گھوڑا آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا. تو جو سوشل میڈیا ہے، آپ نے اگر فیصلہ نہیں کیا پہلے سے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے، تو پھر میڈیا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو اس نے کیا دکھانا ہے. پھر وہ آپ کو الٹی پلٹی چیزیں دکھائے گا، پھر وہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گا، گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، حرام کاریوں کی طرف لے کے جائے گا، اور بہت کچھ الٹا پلٹا دکھائے گا. سب سے کم درجے کا جرم کیا کروائے گا؟ ٹائم ضائع. سب سے کم درجے کا جرم کیا ہوگا؟ وقت کی بربادی. آپ کہہ سکتے ہو کہ وقت ضائع ہونے سے کوئی پیسوں کا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے. جتنے بھی گھنٹے ہم میڈیا پہ بیٹھے رہیں، جب صبح جیب میں ہاتھ ڈالو تو جتنے پیسے شام کو رکھے ہوتے ہیں وہ صبح ہم دوبارہ نکال کے گنتے ہیں اتنے کے اتنے ہی ہوتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا ہم نے میڈیا پہ، سوشل میڈیا یوز کرنے سے پہلے، تو جتنا خون تھا بلڈ ٹیسٹ اس کے صبح اٹھے تو بھی اٹھے ہی نہیں، سوئے کہاں، تو صبح بھی اتنا ہی تھا. تو نہ خون کم ہو رہا ہے، نہ پیسے کم ہو رہے ہیں، نہ صحت کو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ نقصان کیا ہے بھائی؟ میرے بھائی الوقت انفس ما عنیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یضیع. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جن کی کوئی ویلیو ہے، قیمت ہے،
ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ٹائم ہے، وقت ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ملتا۔ سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے سوائے ٹائم کے، سب کچھ مل سکتا ہے دوبارہ۔ پیسہ جاتا ہے، آ بھی سکتا ہے، صحت جاتی ہے، بولو، آ بھی سکتی ہے، بیگم جاتی ہے پھر آ جاتی ہے 2 دن کے بعد، ماشاءاللہ خوشی ہونی چاہیے۔ اس پہ تھوڑا شوق لگا آپ لوگوں کو، لیکن خیر جانے پہ نہیں لگا، آنے پہ لگا واپس۔ ہمارے بہت سے حکمران ہیں، عزت 20 دفعہ جا چکی ہے پھر آ جاتی ہے۔ وہ اس لیے آتی ہے کہ جاتی نہیں ہے۔ آپ کہو گے کیوں نہیں آتی؟ جو چیز ہے ہی نہیں تو جائے گی کہاں سے بھائی؟ کیا خیال؟ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، ہر طرح کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ تو عزت ہوتی ہے تو جاتی بھی ہے۔ اور پھر ایک آدمی تھا نا، اپنے دوست کو آ کے بتایا کہ یار اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری سوسائٹی میں عزت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی۔ اگر عزت ہوتی تو آج بڑی کوئی ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے کہ آج بے عزتی ہو جاتی۔ تو اللہ کا کہنے لگا اللہ کا فضل ہے کہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں۔ تو ٹائم جو ہے نا، ٹائم، عزت بھی واپس آ سکتی ہے، بعض دفعہ چلی جاتی ہے، بعض دفعہ واپس آ جاتی ہے۔ سر پہ بال بھی بعض دفعہ واپس آ جاتے ہیں، مشکل ہے لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ آ گئے بال واپس۔ لیکن میرے بھائی ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ گئی، یہ چیز گئی تو ناممکن، امپاسبل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کتنا ٹائم لے کے یہ دنیا میں آئے گا۔ تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں ٹھک 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 اسی ٹائم سے ہمارا ٹائمر چلنا شروع۔ ٹائمر لگا کے گیا ہے فرشتہ، ٹائمر لگا دیتے ہیں نا اسٹاپ واچ، بلکہ اسٹاپ واچ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایک ٹائمر لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ یا اتنے گھنٹوں کے بعد یہ بجنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ میاں نے بھی ایک لگایا ہوا ہے کہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ میں کل ایک تابعی ہیں بہت بڑے صحابی کے شاگرد، ان کی سوانے پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا بھائی۔ 120 سال کی عمر میں وہ 20 یعنی پوری نماز پڑھا کرتے تھے، تراویح کی بھی 120۔ پہلے لوگوں کی عمریں دیکھو ماشاءاللہ، 120 سال کی عمر میں پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور بات جو آپ کو بتانے کی نہیں ہے، بتا دیتا ہوں آپ ٹرینڈ۔ 120 سال کی عمر میں آپ نے ایک اور نکاح بھی کیا، بہت افسوس ہوا آپ لوگ کو سن کے۔ 120 سال کی عمر میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں تو واقعہ سنایا کرتا نا، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد صاحب نے 90 سال میں نکاح کیا تھا اور اولاد بھی ہوئی تھی، تو 120 کی بھی رپورٹ آ گئی ہے۔ خیر جی، تو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو جائے تو واپس۔ اچھا 120 سال کی عمر میں 120 سال کی لڑکی سے نکاح نہیں کیا تھا، کنواری لڑکی سے نکاح کیا تھا، اس زمانے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ورنہ تو 120 والے تو دونوں اکٹھے زندگی ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں۔ بھائی 120 والے کا 120 والی سے کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ تو خیر